اگر تم صبر کرو گے تو قضا و قدر تمہارے لیے جاری ہو جائے گی اور تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور اگر بے صبری کرو گے تو بھی قضا و قدر جاری ہو جائے گی، لیکن تم گناہگار بن جاؤ گے۔ انسان کی دین کے ساتھ محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کے ساتھ تم صرف جسم کے ساتھ رہو اور آخرت میں دل اور عمل کے ساتھ۔ 4 قسم کے لوگوں سے نہ تو میل ملاپ رکھو اور نہ ہی انہیں بھائی بناؤ: احمق، بخیل، بزدل اور دروغ گو۔ دنیا داری پر مبنی محبت معمولی سی بات پر ختم ہو جاتی ہے۔ راہ خدا میں بھائی چارہ برادری میں اضافہ کا معجب بنتا ہے۔ والدین کا اپنی اولاد کے لیے بہترین ورثہ ادب ہے، نہ کہ مال، کیونکہ مال کو فنا ہونا ہے اور ادب کو بقا ہے۔ مسعود کہتے ہیں، ادب سے پہلے کی مراد علم ہے۔ نیک لوگوں کی اصلاح اور نصیحت کے احترام سے اور برے لوگوں کی اصلاح تادیب سے ہوا کرتی ہے۔ دنیا میں کیے جانے والے اعمال آخرت کی تجارت ہوتے ہیں۔ جس نے دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچ ڈالا، اس نے نفع کما لیا۔ دین کو ذریعہ معاش بنا کر کھانے والے کا دین میں صرف وہی حصہ ہوتا ہے جو کھاتا ہے۔ حیا اور پاک دامنی کا شمار ایمانی فطرت میں ہوتا ہے، اور یہ دونوں آزاد لوگوں کی عادت اور نیک لوگوں کا شیوا ہیں۔ ہمارے رنج و غم میں مبتلا اور ہمارے غم میں مغموم انسان کی ایک آہ بھی تسبیح ہوتی ہے، اور اس کا ہمارے لیے رنج عبادت ہوتا ہے۔ جو چھپ کر برائی کرتا ہے اسے چھپ کر نیکی بھی کرنا چاہیے، اور جو اعلانیہ طور پر برائی کرتا ہے اسے اعلانیہ طور پر نیکی بھی کرنی چاہیے۔ مومن کا کینہ عارضی ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی سے جدا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ کافر کا کینہ اس کی عمر بھر کے لیے ہوتا ہے۔ ہر محسن کے ساتھ لوگوں کو انس ہوتا ہے۔ احسان تکمیل اس میں ہے کہ اسے جتلانا چھوڑ دیا جائے۔ پاؤں کی تلیاں سوجنے پر ہوا خارج ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ 40 دن کے اندر تمہاری موت آنے والی ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو نیک کام کر کے خوش ہوتا ہے، اور جب برا کام کرتا ہے تو استغفار کرتا ہے۔ تھوڑا سا حق بہت سے باطل کو بھگا دیتا ہے، جس طرح تھوڑی سی آگ بہت سی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔